معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے 129 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم ما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 118 سے 129 تک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مومنو، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدان نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں ہیں مخفی ہیں، وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیات کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو، تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو جو اللہ کے وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غضب کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو، غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے۔ پس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے گا؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، اور ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ترجمہ تھا ان آیات کا جو 118 سے 129 تک ہے۔ اب ان کی تفسیر۔ یہ حصہ جنگ احد کے متعلق ہے۔ کچھ اللہ کا ارشاد ہے، جنگ احد یعنی اس میں یہ
پس منظر میں یہ ہے، جنگ عہد سے پہلے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو قربت داری کی وجہ سے کسی جنگی تدبیر کا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ انہیں تمہارے ساتھ قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وہ اپنے خبث باطن کی وجہ سے تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور ہر وقت تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں بلائی پہنچتی ہے تو وہ حسد اور غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ تم انہیں کہہ دو کہ اپنی گھٹن اور جلن میں ہی مر جاؤ، بس تم اہل ایمان صبر اور پرہیزگاری سے کام لو۔ اب یہ غزوہ احد کا جو سوال 3 ہجری میں پیش آیا کے حالات کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں کفار کو بڑی عظیمت اور جنگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں کفار کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے مارے گئے تھے۔ انتقامی جذبات کے پکتے ہوئے لاوے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہوئے، کی سربراہی میں 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا۔ کفار اپنے بچے بھی ساتھ لائے تاکہ ان کی ہمت بندھی رہے اور کہ اگر وہ سستی کریں گے تو انہیں پتہ ہو کہ ان کے بچے مسلمانوں کے قبضے میں غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی لشکر کے ساتھ تھی، جس کا باپ، بھائی اور چچا جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے، اس لیے وہ انتقام کی آگ میں تڑپ رہی تھی۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر احد کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی راستے سے ہی اپنے 300 منافقین کو لے کر یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کے مشورے یعنی مدینے میں رہ کر ہی کفار کا مقابلہ کیا جائے کو نہیں مانا گیا، تو وہ کیوں کر اپنی جانیں گنوائے۔ اب مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ جنگ کے دوران تھوڑی دیر مسلمانوں کے قدم لڑکھڑائے، لیکن اللہ کی مدد سے ان کو حوصلہ ہوا اور وہ ڈٹ کر لڑنے لگے۔ اللہ نے لشکر اسلام کو فتح عطا کی اور کفار کے قدم اکھڑ گئے۔ جنگ کے آغاز کے وقت لشکر اسلام کی پشت پر احد پہاڑ میں ایک درہ تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 50 افراد کا ایک دستہ انہیں یہ حکم دے کر تعینات کیا کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ اب کفار کو شکست ہو چکی ہے تو یہاں رکنے کی بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ 50 میں سے 35 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دولی کر بیٹھے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو کفار کے گھوڑ سوار دستے کے سالار تھے، وہ صورتحال بھانپ گئے کہ درہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، تو انہوں نے 200 افراد کا گھوڑ سوار دستہ لیا اور احد پہاڑ کا چکر کاٹ کر اسی درے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، اور درے میں موجود 5 افراد شہید کر دیے گئے۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلنے ہی والی تھی کہ اللہ کی مدد آئی اور مسلمانوں نے دوبارہ فتح حاصل کر لی۔ یاد رہے کہ اس جنگ میں 70 صحابی شہید ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ یہ بھی مشہور کر دیا گیا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ کٹھن مرحلہ درے پر تعینات 50 میں سے 35 افراد کی حکم عدولی کی وجہ سے آیا۔ اللہ تعالیٰ اب جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے اور میدان جنگ میں صف بندی اور مورچے قائم کر رہے تھے اور صحابہ کو خاص طور پر درہ احد پر معمور کر رہے تھے، جنگ کی ابتدا میں جن صحابہ نے بزدلی دکھائی اور وہ بعد میں اللہ کی مدد سے ڈٹ گئے، یہ ان کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کہ اللہ کفار کے لشکر کے مقابلے میں 3000 فرشتوں سے ہماری مدد کرے گا، یہ خالد بن ولید کے درے پر حملے کا ذکر ہے کہ اگر کفار اچانک حملہ آور ہو جائے گا تو اللہ فرشتوں کا 5000 کا گھوڑ سوار دستہ مدد کے لیے بھیجے گا۔ اللہ مزید فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے دلی اطمینان کے لیے مدد کا بتایا ہے، ورنہ مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کی یہ مدد تو کافروں کا ایک بازو کاٹنے کے لیے ہے تاکہ وہ مزید ذلیل و رسوا ہوں۔ یہ لوگ اسی ذلت کے لائق ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت کی توفیق دے دے۔ یعنی یہ فتح مکہ کے بعد کفار میں سے
ایمان لانے والے یا کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔